ایک دفعہ کسی جنگل پہ شہد کی مکھی اور تتلی میں آپس میں بحث ہو گئی۔ تتلی کہنے لگے، شہد کی مکھی میاں تم تو بے رنگ ہو، میرے پنکھ دیکھے ہیں کتنے خوبصورت ہیں اور اٹریکٹیو ہیں۔ دوسری طرف شہد کی مکھی کہنے لگے، تم کیا ہو، تم تو پھلوں کو چوستی رہتی ہو اور پھولوں کو، میں تو شہد بناتا ہوں اور شہد تمام لوگوں کے کام آتا ہے، میرا شہد سب کو پسند آتا ہے، بچوں بوڑھے ہر کسی کو میرا شہد پسند آتا ہے۔ تم تو صرف محض ایک شو پیس کی طرح ہی ہو، نہ کسی کے کام آتی ہو، بس سارا دن اڑتی رہتی ہو۔ دونوں میں آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ دونوں کی آپس میں لڑائی دیکھ کر مینڈک اور گلہڑ بھی کہیں سے آ گئے۔ مینڈک جو ان دونوں کو ہی غور سے دیکھنے لگ گیا، وہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگ گیا کہ کیسے ان دونوں کو کھایا جائے۔ وہ ایسے تو نیچے نہ آتی، اس لیے اس نے ان دونوں کی لڑائی کا فائدہ اٹھایا اور ان دونوں کی لڑائی میں ہی گھس گیا۔ کہنے لگا کہ شہد کی مکھی میاں اور تتلی، آپ دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ تتلی اور شہد کی مکھی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اب کہنے لگا کہ میں تم دونوں کو بتاتا ہوں، تم دونوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ تتلی جو اس کی طرف دیکھنے لگ گئی اور شہد کی مکھی بھی اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اب دونوں نے ہی یہ چاہا کہ اب یہ ہمیں بتائے گا مینڈک کہ ہم دونوں میں سے خوبصورت کون ہے۔ اب مینڈک نے اسے کہا کہ تم دونوں میرے قریب آؤ، میں تم دونوں کو غور سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ تم دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ اب دونوں ہی یہ خوش ہو گئے سن کر کہ اب ہمیں مینڈک بتائے گا کہ ہم دونوں میں سے خوبصورت زیادہ کون ہے۔ تتلی یہ سوچنے لگی کہ یہ مجھے ہی کہے گا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں زیادہ، اور دوسری طرف شہد کی مکھی بھی یہ سوچنے لگ گئی کہ یہ مجھے بتائے گا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ مینڈک جو اب یہ سوچنے میں پڑ گیا کہ جیسے ہی یہ میرے پاس آئیں گی میں ان دونوں کو ہی چٹ سے کھا جاؤں گا۔ اب تتلی اور شہد کی مکھی آہستہ سے اس کے قریب جانے لگی۔ پہلے تو یہ سوچنے لگی کہ ان کے قریب جائیں یا نہ جائیں، لیکن غصے میں آ کر ان دونوں نے ہی غلط کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ دونوں ہی مینڈک کی بات کو مان لیا۔ دونوں نے ہی مینڈک کی بات کو مان لیا۔ یہ ان دونوں کا سب سے غلط کام تھا، کیونکہ یہ غصے میں تھی۔ ان دونوں کی ہی عقل ختم ہو چکی تھی، دونوں نے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، غصہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، ویسے ہی ایسا ہی ہوا۔ اب جیسے ہی یہ مینڈک کے قریب گئی، مینڈک نے منٹ لگایا اور ان دونوں کو کھا لیا۔ اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، اور فائدہ ملے گا تو اسے جو ہم دونوں میں لڑائی کروائے گا۔